حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کو نیک اعمال میں وہ اضافہ کر دینا چاہیے اور گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے رک جانا چاہیے، اور یہ روزانہ آسمان میں آواز لگائی جاتی ہے کہ جو خیر کا طلبگار ہے وہ جلدی کرے، اور جو شر کے پیچھے بھاگنے والا ہے وہ رک جائے۔ تو یہ مہینہ خیر جمع کرنے کا، نیکیاں اکٹھی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، بہت سی نیکیاں وہ عام روٹین سے ہٹ کر وہ اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک عمل، ایک بہت بڑی نیکی جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق، اس کو مضبوط کرنا۔ تو یہ مہینہ ہمیں قرآن سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل بھی اسی مہینے کے اندر کیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، رب العالمین کی کلام ہے، اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن، یہ اللہ کی کلام قرآن مجید کے اندر نازل ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، تو گویا کہ اس قرآن کا رمضان کے ساتھ، اس رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت اپنا معمول بنانا چاہیے، لیکن اس مہینے میں عام روٹین سے بڑھ کر، عام معمول سے بڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور زیادہ مضبوط کیا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ ہمیشہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے تھے، رات کو تہجد میں، قیام میں لمبی لمبی سورتیں اور قرات یہ کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس میں اضافہ ہو جاتا، اس قرات کو، اس قرآن کی تلاوت کو اور زیادہ آپ بڑھا دیتے، اور خاص طور پر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرنے کے لیے تشریف لاتے، قرآن سننے اور سنانے کے لیے تشریف لاتے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام پہلے سے زیادہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان المبارک میں میرے ساتھ قرآن کا دور کرنے کے لیے، مجھ سے قرآن سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس سال
وہ 2 دفعہ قرآن مجید جو ہے وہ میں نے ان کو سنایا ہے۔ یعنی آپ کی عمر کا جو آخری سال تھا، عام سالوں کے اندر 1 دفعہ قرآن مجید وہ آپ جبرائیل علیہ السلام کے بعد اس کا 1 دفعہ دور کرتے، لیکن آخری رمضان المبارک میں آپ نے 2 دفعہ دور کیا کہ اگلے سال موقع نہیں ملے گا، اس لیے اس رمضان المبارک میں آپ نے 2 دفعہ قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے، تو قیام سے مراد تراویح، تہجد، اور قیام سے مراد قرآن مجید کی تلاوت، سننا سنانا، یہ مراد ہے قیام سے۔ تو جو رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے، یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے، تہجد کے اندر قرآن پڑھتا ہے، تراویح کے اندر قرآن پڑھتا ہے اور سنتا ہے اور سناتا ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کے لیے ضروری سمجھتے ہوئے، دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، سننے کی فضیلت بیان کی، اور اس کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، کہ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کا 1 حرف پڑھتا ہے اس کو 1 نیکی حاصل ہوتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور جب آدمی 1 نیکی کرتا ہے وہ 10 کے برابر لکھی جاتی ہے۔ تو فرمایا الف لام میم، یہ 1 حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ گویا کہ آپ نے ترغیب دلائی، شوق پیدا کیا کہ یہ الف لام میم 3 حرف ہیں تو یہ 30 نیکیوں کے برابر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ پڑھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن مجید پڑھنے کا ماہر ہے، آسانی سے پڑھ لیتا ہے، اس کو عبور حاصل ہے، اس نے سیکھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کو فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا، اور والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور فرمایا کہ وہ آدمی جو قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے اچھی طرح پڑھا نہیں جاتا، اٹکتا ہے، مشکل آتی ہے، مشقت اس کو محسوس ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، میں لہو اجران، اس کو ڈبل اجر ہے،
اس کو دو اجر ملیں گے، ایک قرآن مجید پڑھنے کا اور ایک مشقت برداشت کرنے کا۔ مسند احمد کی اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے، سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، گواہی دے گا اپنے پڑھنے والے کی کہ یا اللہ اس نے تیری کلام کو اپنی نیند چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر تیری کلام کو اس نے پڑھا، سنا، قیام کیا، اس کو معاف کر دے، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سفارش قبول فرمائے۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، اس کو پڑھنے کی، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں اس کا اہتمام اور زیادہ ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی پورا قرآن مجید پورا روزانہ پڑھ جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ان کو روکا، میں کہ یہ اتنا زیادہ بھی اپنے آپ پر مشقت نہ ڈالو، تم ایسے کیا کرو عام روٹین میں 40 دن میں یا 30 دن میں قرآن مجید مکمل کر لیا کرو، روزانہ ایک پارے کے حساب سے پڑھ لیا کرو، روزانہ اتنا کافی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، تو میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی کلام زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں کہ چلو روزانہ 2 پارے پڑھ لیا کرو، 15 دن کے اندر قرآن مجید ختم کر لیا کرو، ایک مہینے میں 2 دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں کہ چلو 3 پارے پڑھ لیا کرو، 10 دنوں میں پورا کر لیا کرو، ایک مہینے میں 3 قرآن مجید پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی تھی، عام معمول روزانہ کی یہ بات ہو رہی۔ تو آخری بات یہ طے ہوئی، ان کے بار بار مطالبے پر، اصرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہی شوق ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 پارے پڑھ لیا کرو، 3 دنوں کے اندر ایک قرآن مجید مکمل کر سکتے ہو، مہینے میں 10 دفعہ قرآن مجید تم پڑھ سکتے ہو۔ یہ بات ہمارے لیے تو ایک عجیب ہے، کس طرح کا شوق ہے اور کتنی اس کی ہمت ہے، اور جوان ہے، فارغ بھی نہیں اور نئی نئی شادی بھی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرآن مجید پڑھنے کی اجازت، روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ میں کہ چلو 10 پارے آخری حد ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا تعلق اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو عام روٹین میں جو پہلی بات آپ نے کی تھی وہ 1 مہینے کی تھی، یعنی روزانہ 1 پارہ، مہینے کے اندر پورا قرآن مجید، یہ عام نارمل آدمی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک میں اس میں اور اضافہ کر دینا چاہیے، اور زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے کے اندر شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، شریر انسان کو گمراہ کرنے والے سرکش جن، ان کو باندھ دیا گیا ہے، اور اس کے لیے سنہری موقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑے، دوسرے نیک اعمال کرے، تاکہ
اس کا ذخیرہ آخرت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ جمع ہو سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو، لوگوں کو عروج عطا فرماتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، پھیلاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام کو عطا ہوئی۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیں، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دیں، قرآن مجید سے منہ موڑ لیں، بے رخی اختیار کریں، تو وہ نیچے پستی ذلت کی طرف وہ قومیں چلی جاتی ہیں اور تباہی اور بربادی کی طرف وہ معاشرہ چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، اس کو پڑھنا، سننا، سنانا، اس کا ترجمہ، معنی، مفہوم وہ سمجھنا، پھر آگے اس کی تعلیم، آگے اس کی تبلیغ، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکے، آخرت بھی کامیاب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔